ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، جامعہ مسجد مکی اور مدرسہ عمر بن خطاب کے اس سالانہ پروقار عظیم الشان اجتماع میں شرکت کرنے والے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے اس تقریب میں مجھے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور بہت خوشی اور مسرت بھی ہے کہ تقریباً 24 طلباء نے 21 طلباء نے قرآن پاک ایک سال میں حفظ کیا۔ گزشتہ سال یہ تعداد صرف 5 تھی، اس سال وہ تعداد 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس کے محتمم مولانا جمیل اختر صاحب، ان کی پوری ٹیم، رفقائے کرام، معاونین اور مدرسین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی اس کوشش اور کاوش کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے ان بچوں کو اور ان بچوں کے والدین کو، ان کے خاندانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز سے نوازا، قرآن مجید جیسی مقدس، لاریب، لاجواب کتاب کو ان کے سینوں میں محفوظ کیا۔ ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قبول کیا اور پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید علم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مدارس اور مدارس کے منتظمین سال میں ایک مرتبہ ایک اجتماع ایسا کرتے ہیں جس میں وہ اپنی کارکردگی اور اپنی محنت لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس سے لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ تعاون کرتے ہیں، بچوں کی صورت میں، ہدیوں کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں۔ یہ سال میں اپنی کارکردگی رکھ کر بتاتے ہیں کہ آپ نے جو محبت کی اور جو تعاون کیا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے،
اور انہوں نے اس مرتبہ وہ نتیجہ 21 حفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی عام بات نہیں ہے بلکہ بڑی اہم بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس مرتبہ وفاق المدارس کے ایک سال کی جو کارکردگی ہے اس میں 1,12,000 طلباء کرام نے حفظ کا امتحان دیا ہے۔ ایک مکتبہ فکر جسے کا نمائندہ ادارہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ایک سال کی کارکردگی 1,12,000 طلباء ہیں، جبکہ بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو وفاق المدارس سے منسلک نہیں ہیں، ان کے حفاظ اس کے علاوہ ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بہت سارے ادارے بھی اس میں شامل نہیں ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ بریلوی مکتبہ فکر کے حفاظ اس کے علاوہ ہیں، اہل حدیث مکتبہ فکر کے حفاظ اس کے علاوہ ہیں۔ اگر آپ سب کی تعداد شامل کریں تو یہ میرے خیال سے 4-5 لاکھ سے قریب یا اس سے بھی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ 5 لاکھ، 4 لاکھ، 3 لاکھ حفاظ ایک سال میں تیار ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ اہم ترین بات ہے جس پر ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے اور ہمیں ان مدارس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہی وہ کتاب ہے جو سینوں میں محفوظ رہ سکتی ہے۔ باقی کتابوں کو لکھ کر محفوظ کیا جا سکتا ہے، کتاب کی صورت میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، مسودے کی صورت میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جو دل میں محفوظ ہوتی ہے، اور حافظ قرآن اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، اور جب کوئی چاہے اس سے سننا چاہے وہ سوال کرتا ہے، حافظ قرآن اسے جواب تلاوت کی صورت میں دیتا ہے۔ وہ رکوع پوچھتا ہے، یہ رکوع بتا دیتا ہے، وہ آیت پوچھتا ہے، یہ آیت بتا دیتا ہے، وہ سپارہ پوچھتا ہے، یہ سپارہ بتا دیتا ہے، وہ آیت پوچھتا ہے، یہ آیت بتا دیتا ہے۔ اور اب تو یہاں تک ترقی ہو گئی اور اتنی جدت آ گئی، جیسے ہر چیز میں جدت آئی اور لوگوں نے ترقی کی، اس طرح اس میں بھی جدت ہے۔ کسی کے پاس کس چیز کا کمپیوٹر ہے، ہمارے پاس قرآن کے کمپیوٹر ہیں۔ قرآن کے کمپیوٹر کیا ہے؟ قرآن کا کمپیوٹر یہ کہ آپ سامنے بیٹھ جائیں اور آپ اس سے پوچھیں یہ فلاں آیت یہ آپ پڑھیں، وہ آگے سے نہیں، اس کو بولو پیچھے سے پڑھیں، پیچھے سے پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس سے پوچھیں کون سی صورت ہے، کون سا سپارہ ہے، کون سی آیت ہے، اس کی اگلی آیت کیا ہے، اس کی پچھلی آیت کیا ہے، سب بتاتا ہے۔ کسی نے مجھے کہا یہ کمپیوٹر ہے، میں نے کہا نہیں، کمپیوٹر تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کمپیوٹر بجلی نہ ہو تو نہیں چلتا، بیٹری نہ ہو تو نہیں چلتا، اور بہت ساری چیزیں اس سے منسلک ہیں، اس میں کوئی خرابی آ جائے۔ یہ تو بجلی ہے نہیں ہے، بیٹری ہے نہیں ہے، پانی ملا نہیں ملا، کھانا ملا نہیں ملا، صبح میں ہے، دن میں ہے، رات میں ہے، جب بھی جس وقت بھی آپ پوچھیں اس کا سینہ قرآن سے مزین ہے، اس کا سینہ قرآن سے مزین ہے، اور قرآن اس کے اندر رکھا ہوا ہے اور چمک رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، حفظ کا شوق کیسے ہے۔ حفظ کے شوق کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے ایک بڑی وجہ رمضان ہے، اور رمضان کی ایک بڑی وجہ تراویح ہے، اور تراویح کی ایک بڑی وجہ باجماعت تراویح ہے، جس میں حافظ قرآن کریم سناتا ہے۔ وہ جب اپنے قاری صاحب کو سنا رہا ہوتا ہے تو بابا نہیں ہوتا، دادا نہیں ہوتا، نانا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں قرآن سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ ہے تو قرآن سناتا ہے، کوئی گاؤں میں ہے، کوئی دیہات میں ہے، کوئی دور ہے، کوئی گھر پہ ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے اور بچہ قرآن کریم مصلی پر جا کر سناتا ہے تو بابا بھی اور دادا بھی اور نانا بھی اور باپ بھی اور بھائی بھی اور رشتہ دار بھی اور ماموں بھی اور خالو بھی سبھی سن رہے ہوتے ہیں، اور سب کو اس دن مزہ آ رہا ہوتا ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ آج ہمارا بچہ مصلی پر کھڑا ہو کر قرآن سنا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس سب کا ثواب عمر فاروق کو ہے۔ آج حفاظ کی اگر تعداد بہت زیادہ ہے اور اتنی تعداد میں حفاظ شوق سے قرآن کریم کی کو یاد کرتے ہیں تو اس کی ایک وجہ تراویح میں شوق ہے،
کہ یہ بچے نے پڑھا، اس کا ختم قرآن ہوا، اس نے پڑھا ختم قرآن ہوا، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ بھی ایسا ہو جو حافظ قرآن بن جائے اور پھر حافظ قرآن بنتا ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم کا حفظ کر لینا تو آسان ہے مگر یاد رکھنا بڑا مشکل ہے۔ قرآن کریم کو یاد کیسے رکھا جائے؟ اس میں بھی ایک بڑا عمل دخل تراویح کا ہے، رمضان کا ہے، اور رمضان کا عمل دخل یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک میں اگر قرآن کریم نہیں سناتا تو اس کے گھر والے کہتے ہیں اس کو قرآن یاد نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست ہیں جن کو یاد نہیں ہوتا، وہ رمضان میں چلے پہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، صحیح چلہ صحیح سال چلہ لگا رہے ہیں۔ در حقیقت اور بعض ایسے بھی ہیں جو چلے میں جا کے بھی سناتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو چلہ لگاتے ہی اس لیے کہ کم از کم رمضان کے ان سلوں سے بچ جائے۔ اور اگلی بات، یہ جو چلے میں تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں، ماشاءاللہ سب کی پگڑی ہوتی ہے، ٹوپی ہوتی ہے، اور حافظ قرآن جب اپنی مسجد میں سنا رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آج آ گئے سارے تبلیغی، تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ سپارہ میرا پتہ نہیں کیسا ہے، ان میں پتہ نہیں کتنے حافظ ہیں، وہ غم میں پڑ جاتا ہے کہ چلو آج نیا کام ہو گیا، تبلیغی جماعت والے آئے ہیں، ساروں نے پگڑیاں باندھی ہیں، حافظ ہوگا، قاری ہوگا۔ میں خود ایک جگہ تراویح پڑھاتا تھا، نام نہیں لیتا اس جگہ کا، ادھر قریب بھی ایک جگہ، تو وہ تبلیغی جماعت والے آ گئے، میں نے مخصوص لوگ بھیجے، ان سے پوچھو حافظ کون کون ہے؟ پتہ چلا کوئی نہیں ہے۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں، اگر 500 جماعتیں بھی تبلیغ کی آ جائیں تو کوئی فرق نہیں ہے، اگر ایک بھی حافظ آ گیا تو سپارہ دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھنا پڑے گا کہ پکڑ میں ہی نہ آ جائے۔ تو تراویح میں سنانا اور رمضان کا ہونا اور حافظ قرآن کا اس میں حاضر ہونا، یہ قرآن کریم کے یاد کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تراویح کی نماز کو جماعت سے شروع کرانے والی شخصیت کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا مکتب بھی سیدنا عمر بن خطاب ہے۔ اب کسی نے کہا مولانا صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب تک تراویح میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا حضرت عمر کو ثواب۔ اور ایک بات اور بھی سمجھیں، قرآن کریم کے اصل جامع القرآن ابو بکر ہیں جنہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا۔ ابو بکر جامع القرآن ہے، حضرت عمر محافظ قرآن ہے، حضرت عثمان ناشر قرآن ہے، اور حضرت علی حافظ قرآن ہے، اور حضرت معاویہ کاتب قرآن ہے۔ ان کی نسبت قرآن کے بغیر نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک کی نسبت قرآن کے ساتھ۔ تو حافظ قرآن جو حافظ بن کر قرآن سنا رہا ہے اس کی وجہ رمضان ہے اور رمضان کی تراویح ہے۔ ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے تو انہیں ایک قبر کے بارے میں کشف ہو گیا۔ بزرگوں کی باتیں کوئی مانے نہ مانے، میں نے منوانا نہیں ہے، میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں، جو نہ مانے بھلے نہ مانے، یہ ایسی بات بھی نہیں اس کو ماننا ضروری ہے، کشف ہے، ہو جاتا، اللہ بتاتے ہیں، اللہ کے بغیر کو بتانے والا خود کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کہ اندر جو ہے وہ حافظ قرآن پڑھ رہا ہے۔ وہ بزرگ جو تھے تھوڑا مزاح کے عادی تھے، انہوں نے کہا کیوں میاں رمضان آ گیا؟ اس نے کہا نہیں رمضان کی بات نہیں ہے، میں تو رمضانی حافظ نہیں ہوں، قرآنی حافظ ہوں۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں مجھ سمیت کہ رمضانی حافظ کون ہے، اور یہ بات ان بچوں کے لیے بھی ہے کہ آپ رمضانی نہ بننا، قرآنی بننا۔ جب آپ کو کوئی قرآن کہہ سناؤ آپ کو اتنی منزل پکی ہونی چاہیے کہ آپ اسی وقت سنا دیں۔ یاد کرنا آسان ہے، محفوظ رکھنا مشکل ہے، اس لیے آپ نے آج عزم کرنا ہے کہ آپ نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا جو تم قرآن پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا بس اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتوں نے سوال و جواب کی اور مجھ سے کہا کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے، کہو سبحان اللہ۔ اگلی بات سمجھنا، اس نے کہا کہ میں نے اب تک 70,000 قرآن پڑھے۔ کتنے 70,000 70,000 قرآن کہاں پر؟ قبر۔ کتنی بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ تو چونکہ دنیا میں نہیں پڑھتے ہو، آپ اس لیے بات بھی نہیں کہتے ہو، کون سی بات آپ کہتے ہیں وہ فارغ ہے اس کا وہاں کیا کام ہے، 70,000 پڑھ لی تو کیا ہوا؟ دنیا میں پڑھے تو پتہ چلے نا، 70 وہاں کام تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا، نہ صبح ہے، نہ شام ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، نہ اجالا ہے، نہ اندھیرا ہے، نہ مہمان ہے، نہ موبائل ہے، نہ ٹچ ہے، نہ فیس بک ہے۔ ہمارے دنیا میں بہت سارے کام ہیں، ہم کتنے دھندوں میں کتنے چکروں میں پڑھیں، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو 70,000 پڑھ لیا تو کیا ہے؟ 70,000 مرتبہ قرآن۔ لیکن وہ
اس بزرگ سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب 70,000 قرآن آپ لے لیں مجھ سے، جو میں نے 70,000 قرآن پڑھا ہے وہ مجھ سے آپ لے لیں، اور آپ وہاں پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر مجھے دے دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہاں اگر 1 کروڑ مرتبہ بھی پڑھ لے تو نیکی تو ان طلباء کو ہے جنہوں نے سبق لیتے ہوئے قرآن پڑھا، پھر جو ہے وہ مطالعہ میں قرآن کو پڑھا، پھر جو ہے وہ منزل سناتے ہوئے پڑھا، پھر جو ہے وہ سبکی سناتے ہوئے پڑھا، پھر اسے یاد کرتے ہوئے پڑھا۔ ایک ایک حرف کو کتنی مرتبہ پڑھا کا کوئی پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھا، اور ایک حرف کے پڑھنے سے کیا ہوا کہ ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملی، ایک حرف کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملی۔ فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے اور میم علیحدہ ہے، صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملی ہیں۔ اب حساب لگائیے پورے قرآن کے حروف کا۔ آپ کو بیٹھا ہوا یہ حافظ قرآن میاں نظر آ رہا ہے جسے آپ حافظ قرآن کہتے ہیں، اس نے قرآن کو ایک مرتبہ نہیں پڑھا اور ایک مرتبہ ختم نہیں کیا اور ایک مرتبہ تلاوت نہیں کی، اس نے کتنی باری قرآن پاک کو پڑھا، پھر ساتھی کو سنایا، پھر یاد کیا، استاذ کو سنایا، پھر واپس ہوا، پھر منزل سنائی، پھر سب کی سنایا، پھر سبق لیا، پھر اسے پڑھا۔ کتنی نیکیاں ہیں جو ان کے پاس ہے۔ ایک 70,000 قرآن پڑھنے والا وہاں پر موجود ہے جو کہتا ہے یہ آپ لے لیجئے، مجھے ایک سبحان اللہ کہہ کر دیجئے۔ اور حفاظ کے والدین تم سے کہتا ہوں، حفاظ کے استاذوں تم سے کہتا ہوں، مدد کرنے والوں تم سے کہتا ہوں، تعاون کرنے والوں تم سے کہتا ہوں، کیا ہی کمال ہے۔ حافظ جو تمہارے سامنے پیش ہوا ہے یہ ایک دن کا نہیں ہے، کئی سالوں کا ہے، کئی مہینوں کا ہے۔ اس نے قرآن ایک بار ختم نہیں کیا، اتنی بار ختم کیا ہے کہ اس کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اب اگر اس سے پوچھو نا کہ تم بتاؤ کتنی مرتبہ پڑھا، اسے بھی معلوم نہیں ہے، لیکن خدا کے خزانے میں لکھا ہوا ہے۔ تو اتنی مرتبہ جو قرآن پڑھا اس کی نیکیوں کا بینک بیلنس تو بھرا ہوا ہے، اور ابھی تو چھوٹے بچے ہیں، ان کا نہ گناہ ہے اور نہ عذاب ہے، ان کو کیا ہوگا؟ وہ جو والدین نے مشقت میں، مصیبت میں، پریشانی میں، پرفتن زور میں اور پراشوب زمانے میں، جہاں لوگ آج کل اپنے حالات میں پریشان ہیں اور روٹی کمانے کے لیے پریشان ہیں اور کھانے کے لیے پریشان ہیں، وہ ماں باپ کتنے قابل رشک ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اس کاروبار سے اور ہوٹلنگ سے اور فلاں چیزوں سے بچایا اور بچا کر یہاں بھیج دیا۔ میں بچوں سے بھی کہتا ہوں اپنے والدین کے احسان مند رہنا جنہوں نے مشکلات کے دور میں خود راتوں کو اٹھ کر ڈیوٹیاں کر کے، ملازمتیں کر کے، نوکریاں کر کے، پتہ نہیں کیا کچھ باتیں سہ کر آپ کو قرآن کریم پڑھوایا۔ آپ نے ایسے نہیں پڑھ لیا، آپ کی پشت پر کوئی کھڑا تھا جس نے آپ کو پڑھوایا، پھر آپ کا جو استاذ تھا جس نے آپ کو پڑھایا، مدرسہ تھا جس میں انتظام ہوا، منتظم تھے جنہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ ان ساری چیزوں کے بعد پھر آپ حافظ بنے ہو۔ آپ کے پیچھے قوم کی بھی محنت ہے، لوگوں کی بھی محنت ہے، ماں باپ کی بھی محنت ہے، اساتذہ کی بھی محنت ہے، مدرسے کی بھی محنت ہے، اس کے بورچی کی بھی محنت ہے، اس کے چوکیدار کی بھی محنت ہے۔ اس سب محنت کے بعد آپ حافظ قرآن بنے ہو۔ انہیں بلانا نہیں جن نے مشکلوں میں تمہیں حافظ قرآن بنایا ہے، لیکن والدین سے کہتا ہوں، اساتذہ سے کہتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ بھول بھی جائیں تو میرا اللہ تو نہیں بھولتا نا، جس کا کلام انہوں نے اپنے سینے میں بٹھایا ہوا ہے اسے تو پتا ہے نا کس نے بھیجا تھا، کس نے پڑھایا تھا، کس نے تعاون کیا تھا۔ اور اس دن ایک نیکی کے لیے لوگ پریشان ہوں گے، ڈوبتے پھرتے چلے جائیں گے، اور تمہارے پاس نیکیوں کا خزانہ ہوگا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مولانا صاحب یہ نیکیوں کا خزانہ کس کی وجہ سے ملا؟ میں نے کہا یہ قرآن کی وجہ سے ملا۔ کس کی وجہ سے ملا؟ نیکیوں کا خزانہ کس کی وجہ سے ملا؟ قرآن کی وجہ سے ملا۔ عزت وہاب نیکیوں کا یہ خزانہ قرآن کی وجہ سے ملا۔ علم کے یہ باب قرآن کی وجہ سے ملے، توحید کا یہ سبق قرآن کی وجہ سے ملا، سچ کی یہ باتیں قرآن کی وجہ سے ملی، جہاد کا یہ جذبہ قرآن کی وجہ سے ملا، نماز کا یہ حکم قرآن کی وجہ سے ملا، روزے کی عبادت قرآن کی وجہ سے ملی، ہمیں سچ اور حق کی راہیں قرآن کی وجہ سے ملی، قیامت کا ذکر قرآن کی وجہ سے معلوم ہوا، آخرت کا ذکر قرآن کی وجہ سے معلوم ہوا، جنت کی باتیں قرآن کی وجہ سے معلوم ہوئی، دوزخ کے واقعات قرآن کی وجہ سے معلوم ہوئے، صحیح بات کا صرف قرآن کی وجہ سے ملی ہے، اللہ والوں کی پہچان قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے، شیطان کی پہچان قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے، حق قرآن کی وجہ سے کھلا ہے، باطل کا پردہ قرآن کی وجہ سے چاک ہوا ہے۔ اب
اول کی باتیں قرآن نے بتائی ہیں، بعد کی باتیں قرآن نے بتائی ہیں، آغاز کی باتیں قرآن نے بتائی ہے، زمین آسمان کی بناوٹ قرآن نے بتائی ہے، عرش و فرش کا بندہ قرآن نے بتایا ہے، رب العالمین کی تعریف قرآن نے بتائی ہے، توحید کا سبق قرآن نے پڑھایا ہے، توحید کی آیاتیں قرآن نے سکھائی ہے، نبیوں کی سیرت قرآن نے بتائی ہے، نبیوں کی زندگیاں قرآن نے بتائی ہے، ان کی دعوت اور تبلیغ قرآن نے بتائی ہے، دین اور حق کی پہچان قرآن نے بتائی ہے، سیرت رسول قرآن نے بتائی ہے، ایمان کی کیفیت قرآن نے بتائی ہے، انبیاء کی دعوت قرآن نے بتائی ہے، ولیوں کی پہچان قرآن نے کرائی ہے، کتبوں کی پہچان قرآن نے بتائی ہے، قیامت کیسی آئی قرآن نے بتایا ہے، اور قرب قیامت کیا ہوگا قرآن نے بتایا ہے، دین کیسے پھیلے گا قرآن نے بتایا ہے، حق کیا ہے قرآن نے بتایا ہے، باطل کیا ہے قرآن نے بتایا ہے، نبیوں رسولوں نے کیا کہا قرآن نے بتایا ہے۔ ارے لوگوں ساری دنیا پر حقائق کھولے ہیں قرآن نے کھولے ہیں، سچ بتایا ہے قرآن نے بتایا ہے، لیکن میں آگے چلتے چلتے وقت کے اختصار کے ساتھ اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ سارے حقائق ہمیں قرآن نے پڑھائے ہیں اور قرآن نے بتائے ہیں اور قرآن نے سمجھائے ہیں اور قرآن نے دیے ہیں، اور ساری راستے قرآن نے کھولے ہیں، ساری راہیں قرآن نے کھلی ہے، گرے قرآن نے کھولی ہے، عقیدہ قرآن نے دیا ہے، صداقت قرآن نے دی ہے، امانت قرآن نے دی ہے، دیانت قرآن نے دی ہے۔ جی ہاں مانتا ہوں سبھی کچھ قرآن نے دیا ہے، مگر پوچھنے لگا ہوں دنیا داروں، دینداروں، ایمانداروں، علماء، فضلاء، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں سب کچھ قرآن نے دیا ہے، یہ بھی تو بتاؤ نا قرآن کس نے دیا ہے؟ اور سبھی کچھ قرآن نے لکھا ہے، یہ بھی تو بتاؤ نا قرآن کو کس نے لکھا ہے؟ اور یہ تو کہتی ہوگا سب کچھ قرآن نے پڑھا ہے، یہ تو بتاؤ نا قرآن کو کس نے پڑھا ہے؟ اور تم کہتے ہو ساری راہیں قرآن نے کھولی ہے، یہ تو بتاؤ نا قرآن کی راہیں کس نے کھولی ہے؟ اور یہ تو کہتی ہو سب کچھ قرآن نے پہنچایا ہے، مگر یہ تو بتاؤ نا قرآن کس نے پہنچایا ہے؟ اور یہ تو کہتی ہو نا قرآن مضبوط ہے، یہ تو بتاؤ نا قرآن مضبوط دینے والے کون ہیں؟ اور یہ تو کہتی ہو نا قرآن چمکتا ہے، یہ تو بتاؤ نا قرآن میں چمکنے والے کون ہیں؟ یہ تو بتاتے ہو قرآن رہنمائی کرتا ہے، یہ تو بتاؤ نا جن نے قرآن سے رہنمائی لی وہ کون ہے؟ اور یہ تو کہتی ہو نا قرآن عظمت والا ہے، مگر یہ تو بتاؤ نا جنہیں قرآن نے عظمت والا کہا وہ کون ہے؟ اور تم کہتے ہو سب کچھ قرآن نے دیا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں قرآن صحابہ نے دیا ہے۔ سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن صحابہ کے سینوں میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ قرآن میں رکھا ہوا ہے اور قرآن صحابہ کی زندگی میں رکھا ہوا ہے، سب کچھ قرآن بتاتا ہے اور قرآن کو صحابہ بتاتے ہیں، اور سب کچھ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کو صحابہ پڑھتے ہیں۔ جی ہاں کہتا ہوں ساری دنیا کو حقائق کا رخ بتانے والا قرآن ہے اور قرآن بتانے والے صحابہ ہیں۔ مجمع میں بیٹھے کئی لوگ ہوں گے جن کو میری اس بات سے اختلاف ہوگا، وہ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے قرآن کو صحابہ کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کے بغیر آپ کہتے ہو قرآن نہیں ملا۔ میں صرف ایک مثال دے کر آگے جاتا ہوں، تم سے پوچھتا ہوں تورات کہاں ہے؟ زبور کہاں ہے؟ انجیل کہاں ہے؟ اس کا مفہوم کہاں ہے؟ اس کی زبان کہاں ہے؟ وہ لکھی ہوئی کتاب کہاں ہے؟ اس کے احکامات کہاں ہے؟ تورات ماننے والوں تمہارے پاس ایک طرح کی تورات نہیں ہے، زبور ماننے والوں تمہارے پاس ایک زبان کی زبور نہیں ہے، انجیل ماننے والوں تمہارے پاس ایک طرز کی انجیل نہیں ہے۔ اس ملک میں کچھ ہے، اس ملک میں کچھ ہے، اس شہر میں کچھ ہے، اس شہر میں کچھ ہے۔ آؤ مجھ سے قرآن کا پوچھتے ہو تو مکہ کا قاری بھی وہی قرآن پڑھتا ہے جو مکی مسجد کا قاری پڑھتا ہے، مکے کا امام بھی وہیں سے شروع کرتا ہے جہاں مکی کا امام شروع کرتا ہے، مدینے کا امام بھی وہیں سے پڑھتا ہے جہاں مدنی مسجد کا امام جہاں سے شروع کرتا ہے۔ وہ اقصی میں بھی قرآن وہی پڑھا جاتا ہے جو قباء میں پڑھا جاتا ہے، قباء میں بھی وہی پڑھا جاتا ہے جو بیت اللہ میں پڑھا جاتا ہے، بیت اللہ میں بھی وہی پڑھا جاتا ہے جو مسجد نبوی میں پڑھا جاتا ہے، اور مسجد نبوی میں بھی وہی پڑھا جاتا ہے جو خلا بٹ میں پڑھا جاتا ہے، اور جناب ہندوستان میں پڑھا جاتا ہے، افغانستان میں پڑھا جاتا ہے، ملیشیا میں پڑھا جاتا ہے، امریکہ میں پڑھا جاتا ہے۔ جہاں جہاں قرآن کو شروع کر الحمد کی الف سے شروع ہوتا ہے وہ ناس کی سین پر ختم ہو جاتا ہے، بلکہ یہی نہیں شروع ہوتا ہے بسم اللہ کی با سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پر ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی بسم اللہ کی با سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پر ختم ہو جاتا ہے،
والا مجھے کہتا ہے مولانا صاحب اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا با سے شروع ہو کر سین پر ختم ہو کر بتاتا ہے بس. کیا بتاتا ہے؟ تم سب کی بس. یہودیوں تمہاری بس، عیسائیوں تمہاری بس، نصرانیوں تمہاری بس، دنیا کے لوگوں تمہاری بس، مخالفوں تمہاری بس، نہ ماننے والوں تمہاری بس. سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے کی با سے شروع ہو کر والناس کی سین پر ختم ہو کر بس. سبھی کچھ اس میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. دین اس میں بس، کلام اس پہ بس، حقیقت اس پہ بس، حق اس پہ بس، شریعت اس پہ بس، صبر اس پہ بس، حوصلے اس پہ بس، سب چیز اس پر بس ہے. ہاں ہاں سب کچھ قرآن کریم میں. مجھے پوچھنے والا پوچھتا ہے مولانا صاحب تورات کیوں بدل گئی، زبور کیوں بدل گئی، انجیل کیوں بدل گئی، کتابیں کیوں بدل گئی، باقی کیوں نہیں رہی؟ وہ تو یوں ملی تھی وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، وہ تو تختیوں میں لکھ کر ملی تھی، اور یہ تو تختیوں پہ لکھ کر لائے بھی نہیں تھے. یہ تنزیل من رب العالمین نزل به روح الامین بما نزل علی محمد، اسے تو نازل کیا تھا جبرائیل لائے تھے، محمد کریم نے لیا تھا. اللہ نے نہیں لکھا، جبرائیل نے نہیں لکھا، حضور نے خود نہیں لکھا. آج کتاب موجود ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، وہ تو تختیوں میں لکھ کر دی گئی تھی، مگر وہ موجود نہیں ہے. یہ موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا تفصیل میں نہیں چاہتا، کسی پھڈے اور لڑائی اور اختلاف میں بھی نہیں چاہتا، کوئی مانے نہ مانے اس چکر میں بھی نہیں چاہتا. اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، تورات محفوظ نہیں ہے، زبور محفوظ نہیں ہے، انجیل محفوظ نہیں ہے، آسمانی کتابیں محفوظ نہیں ہیں، آسمانی صحیفے محفوظ نہیں ہیں. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں اپنے وجدان کے مطابق، اپنے جذبے کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، محبت کے مطابق، عشق کے مطابق، اپنے جنون کے مطابق جدھر میرا لگاؤ ہے وہ بات کہنا چاہتا ہوں. تورات کے پڑھنے والوں میں کوئی ابو بکر نہیں تھا، وہ تورات کے پڑھنے والوں میں کوئی ابو بکر نہیں تھا، زبور کے پڑھنے والوں میں کوئی عمر نہیں تھا، انجیل کے پڑھنے والوں میں کوئی عثمان نہیں تھا، کتاب پڑھنے والوں میں کوئی بلال نہیں تھا، کوئی خباب نہیں تھا، ہاں ہاں کوئی علی المرتضیٰ نہیں تھا، ہاں 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 ان کتابوں کے لکھنے والوں میں کوئی معاویہ نام نہیں تھا. اس لیے وہ کتابیں موجود نہیں ہے. قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکا، اس لیے کہ ابو بکر جامع القرآن تھا، عمر محافظ قرآن تھا، عثمان ناشر القرآن تھا، علی حافظ قرآن تھا، اور معاویہ کاتب قرآن تھا. اس نے کچھ یوں لکھا، اس نے کچھ یوں لکھا کہ اسے کوئی مٹا ہی نہ سکا. وہ کتابیں آج موجود، قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اونچی ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہو ہے. میں نے کہا تم قرآن مجھے کتاب میں دکھاؤ گے، میں قرآن تمہیں سینوں میں دکھاتا ہوں، تم کہتے ہو ہے یا نہیں ہے؟ تم کہتے ہو ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا میں ابھی مسجد کی الماری نہیں کھول رہا، میں مدرسے کے مکتب میں نہیں جا رہا، میں درسگاہوں کو نہیں جا رہا، میں شیخ الحدیث پیش نہیں کر رہا، شیخ التفسیر پیش نہیں کر رہا، کوئی محقق دانشور پیش نہیں کر رہا، کوئی پروفیسر پیش نہیں کر رہا، بھائی محتمم کو پیش نہیں کر رہا، قاری قرآن کو پیش نہیں کر رہا، استاذ کو پیش نہیں کر رہا، مفسر قرآن کو پیش نہیں کر رہا، میں بچے کو پیش کر رہا ہوں جس کے بھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے، مونچھ بھی نہیں آئی ہے، اپنے خاندان کے پورے نام بھی نہیں جانتا، قبیلے کے سارے لوگوں کو بھی نہیں جانتا، رشتوں کی نسبتیں بھی نہیں جانتا، اپنے خاندان اور قوم اور قبیلے میں اس کا تعارف بھی کوئی نہیں ہے. میں تمہیں کچھ اور نہیں دکھاتا، میں تمہیں یہ بچہ دکھاتا ہوں. کہتے ہیں کیا دکھاتے ہو؟ میں نے کہا بچہ دکھاتا ہوں، اس کے سینے میں رکھا قرآن دکھاتا ہوں، اس کے لبوں پہ نبی کا فرمان دکھاتا ہوں، اس کے سینے میں اللہ کا کلام دکھاتا ہوں. تمہیں بتاتا ہوں یہ موجود ہے، صرف کتاب میں نہیں جسموں میں موجود ہے، اور جسم میں موجود ہو کر کہتے ہیں کیسے پہنچا ہے؟ میں نے کہا اس لیے پہنچا ہے، اس کے پہلے لینے والوں نے صرف تختیوں پر لکھ کر گھروں میں رکھ نہیں دیا تھا، صرف زبانی پڑھ کے گھر میں چھوڑ نہیں دیا تھا، انہوں نے چھپا نہیں دیا تھا، کہیں اور بھیج نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تھا. پھر کیا کیا تھا؟ پھر ان کی زندگیاں دیکھو، ان کے کردار میں قرآن تھا، گفتار میں قرآن تھا، اخلاق میں قرآن تھا، معیشت میں قرآن تھا، معاشرت میں قرآن تھا، تقدس میں قرآن تھا، طہارت میں قرآن تھا، رزقوں میں قرآن تھا، حکومت میں قرآن تھا، نظام میں قرآن تھا، دستور میں قرآن تھا، آئین میں قرآن تھا، ضابطے
सख्तों में कुरान था, दिन में कुरान था, रात में कुरान था, उजालों में कुरान था, हाथ में कुरान था, सीने में कुरान था, निगाहों पे कुरान था, लबों पे कुरान था। एक हाथ में तलवार को लिया था, एक हाथ में कुरान को लिया था, दुनिया में फैलते चले गए। न दरिया को छोड़ा, न समंदर को छोड़ा, न शहरों को छोड़ा, न बस्तियों को छोड़ा, न कुस्तुनतुनिया को छोड़ा, न जो रूम और फारस को छोड़ा, न दरिया और समुद्रों को छोड़ा, बढ़ते चले गए। न हाथों से कुरान छोड़ा, न नबी का फरमान छोड़ा। आज दुनिया में जहां जहां कुरान मौजूद है, सूरह फातिहा की यानी बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वंदास की सीन तक हमारे पास कुरान बस है। किसी ने कहा क्यों? मैंने कहा इसका पहुंचाने वाला तबका इतना मुवाहिद है, इतना पक्का है, इतना असीम है, इतना बहतर है, इतना बाला है, इतना अरफा है, इतना कामिल है, इतना असीम है, इतनी असीम अजमत वाला है, इतनी कुर्बत वाला है, इतने प्यार वाला है। वो रब के भी महबूब है, मुस्तफा के भी महबूब है। तौरात में भी उनका जिक्र है, ज़बूर में भी उनका जिक्र है, इंजील में भी उनका जिक्र है, कुरान की 1226 आयत में उनका जिक्र है। बुखारी शरीफ उनसे बड़ी बड़ी है, मुस्लिम शरीफ उनसे बड़ी बड़ी है, तिरमिज़ी शरीफ उनसे बड़ी बड़ी है, नसाई शरीफ उनसे बड़ी बड़ी है। आज तेरी मेरी नमाज उनकी वजह से है, इबादत रोजा उनकी वजह से है, कमाल जमाल उनकी वजह से, इल्म व अमल उनकी वजह से, जिहाद और तकवा उनकी वजह से, मदरसा मकतब मस्जिद मीनारा उसकी वजह से है, सही अकीदा नजरिया सोच फिक्र उनकी वजह से है। आज कायनात में जितनी दीन की रमक रोशनी नजर आ रही है उनकी वजह से है। फलस्तीन के मुसलमानों की जुर्रत उनकी वजह से है, बच्चों की कुर्बानियां उनकी वजह से है, आज उलमा का फतवा उनकी वजह से है, डट जाना उनकी वजह से है, अज़ानों का होना उनकी वजह से है, मकातिब का होना उनकी वजह से है, मदारिस का होना उनकी वजह से। पूछने वाला पूछता है मौलाना साहब को कौन है? जिनकी वजह से है। मैंने कहा मैं जवाब देता हूँ, बताता हूँ, इस सवाल का जवाब बताता हूँ, मगर चुप कैसे नहीं बताता, छुप कर नहीं बताता, गान में जाकर नहीं बताता, किसी कान में जाकर नहीं बताता, बताता हूँ, हाथ उठवाता हूँ, मुक्का बनवाता हूँ, जोश दिलवाता हूँ, जज्बा दिलवाता हूँ, फिर जवाब में कहता हूँ वो कौन थे। एक ही जवाब आता है, साहबा 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 साहबा। कौन बाबा कौन? जज़ाकल्लाह। सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया कहती है कुरान को सहाबा ने लिखा है। कुरान को आप भी ये कहते हो नहीं कहते? कुरान को सहाबा ने लिखा है। मैं जरा आपकी मोहब्बत के लिए और आपकी तवज्जो को चाहते हुए एक जुमला और कह रहा हूं। सारी दुनिया कहती है कुरान को सहाबा ने लिखा है, मगर तुम्हें मानना पड़ेगा सहाबा को भी तो कुरान ने लिखा है। और सारी दुनिया कहती है कुरान को सहाबा ने लिखा है, मगर तुम्हें मानना पड़ेगा सहाबा को भी तो कुरान ने लिखा है। और सारी दुनिया बताती है कुरान को सहाबा ने बयान किया है, मगर मानना पड़ेगा सहाबा को भी तो कुरान ने बयान किया है। और सभी कहते हैं कुरान सहाबा के सीनों में चमकता है, मगर मानना पड़ेगा कुरान के अंदर भी तो सहाबा चमकते हैं। और मैं मानता हूं कुरान सहाबा के दिलों में बोलता है, मगर तुम्हें मानना पड़ेगा सहाबा भी तो कुरान के दिल बोलते हैं। जी हां, जी हां, कुरान को सहाबा ने लिखा है और सहाबा को कुरान ने लिखा है। जी हां, सहाबा में कुरान है। हां जी हां, कुरान में सहाबा है। जी हां, सहाबा में कुरान चमकता है, कुरान में। लोग हमें कहते हैं मौलाना साहब आपको कुछ आता नहीं सिवाय सहाबा सहाबा के। मैंने कहा मैं इसके बगैर और क्या आए? तुम्हें कुछ आता ही नहीं है सिवाय, ये कौन सा तकरीर का अंदाज है? साहबा साहबा साहबा। कुरान को पढ़ो, नमाज को पढ़ो, हदीस को पढ़ो, कोई चीज पढ़ो, कोई चीज बताओ, जरा सहाबा को छोड़कर बताओ। बता सकते कोई? बताओ यार, बताओ। कोई मुफस्सिर ले आओ, कोई मुहक्किक ले आओ, कोई दानिश्वर ले आओ, कोई बड़े से बड़ा आदमी ले आओ, बताओ उसको, कहो सहाबा को छोड़े वैसे बात कर लेगा? कर लेगा? नमाज पढ़ते हो, हाथ बांधते हो, खड़े हो जाते हो, किबले की तरफ मुंह करते हो, कलाम पढ़ते हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम,
ہمیں سیدھے رستے پر چلا. ہر نمازی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر چلا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ان کا راستہ جب کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو تذکرہ صحابہ کا آتا ہے. جب کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم تو تذکرہ صحابہ کا آتا ہے. جب کہتے ہو انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، جب کہتے ہو والصدیقین تذکرہ صحابہ کا آتا ہے. جب کہتے ہو والشہداء تذکرہ صحابہ کا آتا ہے. جب کہتے ہو والصالحین تذکرہ صحابہ کا آتا ہے. بابا مجھے کہتے ہو تمہیں کچھ نہیں آتا، مجھے فخر ہے مجھے کچھ نہیں آتا، مگر صحابہ صحابہ تو آتا ہے نا. بابا میرے ہاتھ میں ان کا دامن ہے جس کے دامن میں سبھی کچھ ہے. میں اس دامن سے وابستہ ہوں جو دامن ہر خیر سے بڑا ہوا ہے. اس لیے میں نے تمام مطالعے کے بعد ایک ہی نتیجہ نکالا ہے، ایک ہی چیز سامنے رکھی ہے، ایک ہی بات سامنے آئی ہے. جو کچھ لینا ہے، جتنا کچھ لینا ہے، سب کچھ لینا ہے، جس طرح لینا ہے، کہیں اور سے نہیں ملے گا. ایک ہی مرکز سے، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی جماعت سے، ایک ہی واسطے سے، ایک ہی رابطے سے، ایک ہی ضابطے سے، ایک ہی تسلسل سے، ایک ہی طرق سے، ایک ہی سڑک سے، ایک ہی جگہ سے ملے گا. کہنے والے نے کہا وہ جگہ کیا ہے؟ اسی کے جواب میں نے کہا صحابہ 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 صحابہ. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں، کوئی چیز دین کی صحابہ کے بغیر مل سکتی؟ مدح صحابہ کرو گے؟ دفاع صحابہ کرو گے؟ گلی گلی پیغام پھیلاؤ گے؟ بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے؟ چوکو چوراہوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے؟ صحابہ صحابہ کہہ کر ظالم کو، کافر کو، دشمن کو، منکر کو تکلیف دو گے؟ اذیت دو گے؟ پریشان کرو گے؟ مومنوں کو خوش کرو گے؟ مسلمانوں کو خوش کرو گے؟ آپس میں اتحاد اتفاق کرو گے؟ محبت کا پیغام دو گے؟ دنیا ہمیں کہتی تھی یہ لوگ بڑے انسانیت کے علم بردار ہیں. کون سے؟ یہ امریکہ والے، یہ یورپ والے. اچھا بڑے علم بردار ہیں. ان کے چہروں پہ ایک خول چڑھا ہوا تھا جس کے اوپر انسانیت کے علمدار لکھے ہوئے تھے. قربان جاؤں غزہ کے مجاہدین پر، قربان جاؤں ان کی کوششوں اور کاوشوں پر، قربان جاؤں جان دینے والے بچے پر. تو نے جان تو دی ہے مگر چہرے پر رکھے خول کو کھینچ لیا اور کھینچ کر بتایا خول پہ انسانیت کا ہمدرد لکھا ہوا ہے اور چہرہ درندے کا ہے. چہرہ کس کا ہے؟ چہرہ کس کا ہے؟ دنیا میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، معاہدے بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، مگر ان لڑائیوں میں بچوں کو نہیں مارا جاتا، عورتوں کو نہیں مارا جاتا، عمارتوں کو نہیں گرایا جاتا، آبادیوں پر حملہ آور نہیں ہوتے. انہوں نے تمام حدیں کراس کر دی اور کراس کر کے انہوں نے ظلم مچایا. تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بڑی طاقت سے ٹکرا گئے. ہمارے ملک کے لوگ چونکہ ان کی ذہنی وسعت بہت کم ہے، کہتے تو یہ علماء کو ہیں لیکن کم ان کی ہے، بہت وسعت کم ہے. یہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں. اگر 500 لوگ آ جائیں 100 کے مقابلے میں طاقت ہے طاقت ہے طاقت ہے، اور اگر کوئی 2 بڑھ کے مارے کہتے ہیں طاقت ہے. او بھائی طاقت صرف اللہ کی ہے. ایک طرف ایک فرد ہے اس کا نام ابراہیم ہے، دوسری طرف پوری طاقت ہے اس کا نام نمرود ہے. جیتا کون ہے؟ ایک طرف ایک فرد ہے اس کا نام موسیٰ ہے، دوسری طرف ایک طاقت ہے اس کا نام فرعون ہے. جیتا کون ہے؟ کنگی بادشاہ انا رب العلا دعویٰ کرنے والا کہاں ہے؟ اس کے وجود آج کہاں ہے؟ کون جیتا اور کون ہارا؟ وہ طاقت والے ہار گئے، قوت والے ہار گئے. او بھائی مکہ مکرمہ میں لا الہ الا اللہ کہا، ساری مخالفت پر ادھر آئے. کہاں ہے وہ؟ تپتی ریت پہ بلال کو لٹایا تھا، جلتے انگاروں پہ خباب کو لٹایا تھا. کہاں ہیں لٹانے والے؟ کیا بیت اللہ کی سروں میں آج اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ میں کبھی کبھی مکہ مکرمہ جاتا ہوں، جب اذان ہوتی ہے میں سوچتا ہوں ان پہاڑوں میں کسی اور کی بات جا ہی نہیں رہی، اور وہ نماز بھی اسپیکر میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہ بغیر اسپیکر کے بھی تو پڑھ سکتے تھے.
مگر ان پہاڑوں نے یہ صدائیں ہمیشہ سننی جو ہیں، ان پہاڑوں سے قرآن آیا تھا، ان پہاڑوں نے قرآن سننا جو ہے۔ بتاؤ وہ طاقت کہاں گئی؟ چھوٹی قوت نے بڑی قوت سے پنگا لے لیا۔ کیا 313 نے ٹکر نہیں لی تھی؟ وہ ہزاروں کا لشکر کہاں ہے اور 313 کے نام لیوا کہاں نہیں ہیں؟ طاقت صرف میرے اللہ کی ہے، امریکہ سمیت کسی ملک کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر ان ملکوں میں طاقت ہوتی، اگر ٹیکنالوجی میں فتح ہوتی، اگر تمہارے اسلحے بارود اور ٹینکوں میں فتح ہوتی، آج افغانستان میں تم ہوتے۔ تم نہیں ہو، لکھ کر گئے ہو، معافی مانگ کر گئے ہو۔ جیسے تم یہاں سے گئے ہو، تمہیں فلسطین سے بھی جانا پڑے گا۔ فلسطین پہ ناجائز قبضہ ہے، اسرائیل ان کا نہیں ہے، اس کی زمین فلسطین کی ہے۔ یہ خود فلسطینیوں کی جگہ پہ بیٹھے، یہ قابض ہیں۔ اور کسی نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے۔ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، اور آپ ناجائز اولاد سے جائز امید رکھتے ہو؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اور ناجائز بھی وہ ہے جس کا باپ ہر 5 سال بعد بدلی ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی امریکی صدر بدلتا ہے، نیا آ گیا، پھر بدل گیا، پھر نیا آ گیا، پھر بدل گیا، پھر نیا آ گیا۔ اور ابھی وزیر اعظم ہے کس کا؟ اسرائیل کا۔ اس کا نام بڑا عجیب ہے، نیتن یاہو۔ مسجد نہ ہوتی میں تمہیں بتاتا اس کا مطلب کیا ہے، خود لکھتے ہیں وہ، نیتن یاہو۔ اسرائیل کے بچوں پر ظلم ہے، چھوٹے چھوٹے، تم کہتے ہو طاقت سے ٹکرا گئے، تم سے تو وہ بچہ اچھا ہے جس نے جان دی یا زخمی ہوا، اسے گرے ہوئے ملبے میں سے نکالا، زخموں سے چورا چور بچے کو کھڑا کیا، پوچھا کیا حال ہے، زبان حال سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ خدا کی قسم، زخمی بچے کا ملبے کے نیچے سے نکل کر الحمدللہ کہنا تمہارے ایٹم بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اس ماں کا اپنے بچوں کے گود میں اٹھا کر پھر پیار سے زخمی کرنا، پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا ہے، ماں کہتی ہے الحمدللہ، تمہاری طاقت اور فوجوں سے زیادہ ہے میں۔ شکست دی ہے انہوں نے تمہیں، انہوں نے تمہیں ذہنی شکست دی ہے، تمہیں سیاسی شکست دی ہے، تمہیں جسمانی شکست دی ہے۔ تمہارے اسرائیلیوں فوجی خودکشی کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے فلسطین کے بچے اس بارود میں غم سے نہیں خوشی سے جا رہے ہیں۔ جیب میں اس نے پرچی ڈالی، وصیت لکھی۔ کیوں وصیت لکھ رہا ہے؟ کہتے مر جاؤں گا وصیت چھوڑ کے جاؤں گا۔ سب کو پتا ہے مر جائیں گے، باقی کیوں نہیں جاتے؟ کہ سرزمین انبیاء ہے، مریں گے کہیں اور بھی صحیح، وہاں کیوں نہ مریں جو انبیاء کی سرزمین ہے۔ دنیا بھر کے یہودیوں، عیسائیوں، یہودیوں کے ایجنٹوں، اسرائیل کے پراکسیوں، اسرائیل کے روپ میں آنے والوں، تم کہتے ہو اسرائیل سے مقابلہ نہیں، اسرائیل ہے کیا؟ وہ سمجھو طاقت بارود کا نام نہیں ہے، طاقت اسلحے اور ٹینکوں کا نام نہیں ہے، طاقت ایمانی جذبے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ہم نے اسرائیل سے فلسطین سے محبت کو اپنے اوپر لازم کرنا ہے، اور اسرائیل سے نفرت کو بھی اپنے اوپر ایسا کرو گے، لازم کرو گے۔ جس حد میں حدود میں آپ ہیں، اس حدود میں آپ نے اسرائیل کی نفرت، قادیانیت کی نفرت، رافضیت کی نفرت، کافروں کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بٹھانی ہے۔ بٹھاؤ گے؟ بٹھاؤ گے؟ جب ہمیں اسرائیل سے نفرت ہے تو اس کی چیزوں سے پیار ہو سکتا ہے؟ نیتن یاہو اگر آپ کو کہے کہ میں بیٹی کا رشتہ آپ کو دیتا ہوں، لے لو گے؟ بیٹی کا رشتہ نہیں لیتے ہو، کوکا کولا پیتے ہو، ہاں یہ پیتے ہو چیزیں، کہتے ہیں جی اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بہت کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے لوگ کے پروپیگنڈے میں آئے، مکمل بائیکاٹ کریں، پورا بائیکاٹ کریں۔ اور میں نے کہا ہوا ہے، پہلے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ تھا، اب
جو دکاندار رکھے اس کا بھی بیکاٹ کرو. میں نے جب یہ کہا تو ہمارے ایک عزیز تھے، ان کی دکان تھی، انہوں نے مجھے ایک وائس میسج کیا، بولا مولانا صاحب خیریت سے؟ میں نے کہا آپ نے بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی، بڑا مزہ آیا، 3 دن سے بیٹھا ہوں کوئی بھی نہیں آ رہا. میں کہا خیر ہے؟ کہتے آپ نے جو کہا دکانداروں کو بیکاٹ کرو. بہت لوگوں نے مانا ہے. اب تقریر تو آپ نے کر دی، میرے کاروبار کا انتظام بھی آپ کرو. الحمدللہ قوم سمجھتی ہے، قوم مانتی ہے. ہمارے اندر ایک آنکھوں میں ایک دنیا کی محبت شیطان نے ڈالی ہے. کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. محبت کا اظہار آپ کرو. رزق دینے والا میرا اللہ ہے. کون ہے بھائی؟ کون ہے؟ ڈگری بنانے والا کون ہے؟ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ رزق کھلانے والا کون ہے؟ پالن ہار کون ہے؟ پالن ہار کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ. کون ہے؟ اس لیے اپنے عقیدے درست کیجئے، اس نفرت کا اظہار کیجئے، دعاؤں میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد کیجئے اور پریشان نہ ہو. فتح انشاءاللہ حق کی ہوگی. اور میں نے ایک جگہ کہا یہودی پیدا ہی ذلت کے لیے ہوا ہے اور مسلمان پیدا ہی عزت کے لیے ہوا ہے. اس کی قسمت میں ذلت ہے، اس نے ذلیل ہونا ہے، ان بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے، اس ایک چھوٹے خطے کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے اور تباہ و برباد ہونا ہے. انشاءاللہ وہ ناکام ہوگا، مسلمان کامیاب ہوگا. کسی نے کہا مولانا صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا ہم مر جائیں شہید پھر بھی کامیاب، ہم واپس آ جائیں غازی پھر بھی کامیاب. وہ واپس آئیں تب بھی ناکام، مر جائیں تب بھی ناکام. یہ محبت پھیلاؤ گے، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گے، قاری بناؤ گے، دیندار بناؤ گے، صحابہ کی مدح کرو گے، صحابہ کا دفاع کرو گے، پاکستان کے دفاع کی بات کرو گے، وطن عزیز کی خدمت کرو گے، اسے مستحکم کرنے کے لیے کوشش کرو گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.